یاد رکھیے ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ قوم بے راروی کا شکار ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آئیے میں آپ کے سامنے علم کی برکت رکھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے ہی کی حالت صرف دیکھ لیں۔ ابھی میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ابھی پوری دنیا کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک شہر مکہ المکرمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، مکہ المکرمہ کون سا شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ امن والے شہر کو کتنی گنڈا گردی کا سامنا تھا، اللہ اکبر۔ جو شہر امن والا تھا، جو شہر حرم ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، جہاں کے جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور سائے میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور کو دھمکانے کی اجازت نہیں، جہاں جانوروں کے جنگلی جانوروں کے انڈوں کو توڑنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر، جہاں اللہ اکبر اہل احرام پر حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حرم کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ حدود حرم کے اندر، بالکل حرم کے سامنے، ایک تو حرم وہ ہے، ایک تو حرم وہ ہے جس کو اللہ و رسول نے حرم کے طور پر حدود مقرر کی ہے، لیکن ایک تو مسجد حرام ہے، یعنی حرم میں بھی جو بہت اعلیٰ درجہ رکھے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ بالکل مسجد حرام کے سامنے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، مائیں اپنے بچوں کو گود میں شراب پلا رہی تھی، جیسے آج بچے نہیں سوتے تو ماں نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ ایک ایک عورت کئی کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اس گندے ماحول میں جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکوٰۃ کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے، پڑھو لکھو، پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے، اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے، ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، صاحب کتاب رسول ہے۔ اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے، اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے، اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن ہے، حضور قرآن لے کر کے
آئے. اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو پڑھایا؟ نماز کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. روزے کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. حج کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. زکات کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. حضور نے پہلے پڑھایا، عرب کے جاہلوں کو پڑھایا، عرب کے بوریا نشینوں کو پڑھایا، عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا. اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا؟ دیکھو علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے 23 سال بھی نہیں گزرے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے. اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا. اللہ اکبر. ماں کی گود کے شرابی، ماں کی گود کے شرابی جو ماں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے، ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے. یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائیں، مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے، مقرر جو اس کی آواز بیٹھ جائے، مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے، مقرر کی حالت بدل جائے، قوم کی حالت نہیں بدلتی. کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی. بس اتنا کہا تھا، اے لوگو آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی. جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی، منہ سے اگل دی. جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اڑیل دی، جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے نالیوں میں بہا دی. مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. ایک اعلان، وجہ حضور نے اس قوم کو پہلے ایجوکیٹ کیا تھا، علم عطا کیا تھا. انہیں پتا تھا اگر حرام کریں گے تو نقصان کیا ہوگا. آج ہماری قوم کو نہیں پتا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. آج ہماری قوم کو غسل اور وضو نہیں پتا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر وہ شادی میں ڈی جے لگا رہے ناچ رہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہوگا تو سزا دے گا، لیکن اللہ کی سزا کیا ہوگی، اس کی شکلیں کیا ہوگی، یہ انہیں کچھ پتا نہیں. جس دن انہیں پتا چل جائے کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، ایک جلسے میں تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جس دن پتا چل جائے نا میرے بھائی کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں. آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، گوشت و انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں، جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں، عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں، محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں، اسی طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں، چھٹی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں، سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے ہم مسلمان ہیں. لیکن پتہ ہی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے.